السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل 11 من کی قسط نمبر 1۔ آج اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھ پڑی اور وہ آج کہہ ہی بیٹھی، مولا اسے بھیج دے، اب میں اور نہیں سہ سکتی، یہ لوگ مجھے لوٹ جائیں گے، میرا محرم بھیج مولا۔ اب صبر جواب دے رہا ہے، اب میری ذات اس کی موجودگی مانگ رہی ہے، یہ مجھے آج کی محفل میں نچوائیں گے، میرے مولا آج میری بولی لگوائیں گے، میرا مولا تو نے تو بی بی عائشہ پر آیت نازل کر دی، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تو آج معجزہ کر دے، آج اس کو بھیج مولا، میری یاد میں اسے آج بھیج، تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں، آج معجزہ کر دے، ہاں آج معجزہ کر دے۔ اس نے آج اپنے رب سے آج پہلی بار مانگا، رب اسے کیسے نہ بھیجتا، آج پہلی بار، ہاں پہلی بار ہی مانگا تھا اس نے، اس سے پہلے اتنے واقع ہوئے، اس نے اف نہ کی، ہمیشہ رب کی رضا میں راضی ہوئی، رب کیوں کر نہ بھیجتا اسے، مانگا ہی کیا تھا اس نے، اپنا محرم جو اس کا پہلے سے تھا، اور وہ لڑکی سجدے میں گر گئی۔ ماضی: نکاح کر رہا ہے تم سے وہاب، چپ چاپ کر لو اس سے نکاح، ورنہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، ظلم کی انتہا کرنے والی نے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا کر سکتی ہو اور کیا نہیں۔ وہ تھوڑی خاموش ہوئی، پھر گویا ہوئی، آج تم نے جو کیا ہے نا، تم نے سب برباد کر دیا، میں کبھی بھی تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، تم پچھتاؤ گی، تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گی، دیکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہاں ہاں رو رہی ہو، کہا تھا نا وہاب سے میری شادی کروا دو، نہیں مانی نا، اب بھگتو۔ ایک بار پھر وہ لڑکی گویا ہوئی، لیکن اس طرح تو تمہیں وہ بھی نہیں ملا نا، روتے ہوئے اس نے پھر کہا، ہاں نہیں ملا، پر تمہارا بھی تو نہیں ہونے دیا میں نے۔ ہاں ہاں ہاں، اب کی بار وہ پھر بے بسی، تم نے غلط کیا ہے، تمہارا نصیب نہیں تھا وہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تمہیں پتہ ہے نا انسان کا نصیب کوئی چھین نہیں سکتا، تو کیوں اتنا سب افسوس، تم اپنی حسد میں اس حد تک کھو گئی ہو، تمہیں تمہاری بہن ہی نظر نہیں آئی۔ ہاں ہاں ہاں، بھاڑ میں جاؤ تمہیں ایک بات بتا ہی دوں، تم یہ جو تاریکی میں بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ دن کے اجالے میں تمہیں سر اٹھا کر جینے نہیں دیں گے، ارے سر اٹھانا تو دور کی بات ہے، تم نظریں بھی نہیں اٹھا پاؤ گی، تم بہت رو گی۔ اب پھر اس کی آنکھوں نے آنسوں کا سیلاب جاری، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کی آنے والی زندگی میں یہ زخم دھل گئے ہیں یا پھر انہی زخموں کو دوبارہ تازہ کیا جائے گا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے بھی، سینے پر بہت سے زخم لیے پھر رہی تھی، اور زبان اس کی ایسی جس نے ایک بد دعا بھی نہیں دی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کا قصور کیا تھا، وہ تو صرف یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی، اس کی آج شادی تھی اور اسے اس وقت کالا جوڑا پہنا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، لگ ہی نہیں رہا تھا آج اس کی شادی، ایسا لگ رہا تھا کوئی ماتم منا رہا ہو، اس کا وجود کسی کا سہارا تلاش کر رہا تھا، کسی اپنے کا، لیکن افسوس اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ آج کے دن سب پر آئے تھے، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر عطا کر، بے شک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے دیوار کو ٹیک لگایا اور آنکھیں موند کر آگے کا سوچنے لگی۔ حال وہ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا در نایاب کو پرپوز کر رہا تھا، اور در نایاب خوشی سے چہک رہی تھی، بہت خوشی تھی اس کے چہرے پر افسوس وہ آدمی اس کے اس مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے جو چالیں تھی اس کو نہیں سمجھ پایا، اور مکڑی کے جال میں مکمل پھنس گیا تھا، بس آخری چوٹ لگانی باقی تھی۔ I love you my heart, I love you so much, you are my life. کیا آپ میری زندگی میں آنا پسند کریں گی؟ وہ آدمی آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار لے کر در نایاب کے پاس بیٹھا ہوا اظہار محبت کر رہا تھا۔ محبت کا نشہ بھی بہت نشیلا ہوتا ہے، انسان کو صرف محبوب نظر آتا ہے، نہ اس کی برائی نہ ہی کچھ نظر آتا ہے۔ وہ شخص بھی اپنے محرم کو بھلا کر ایک غیر محرم سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور بہت جلد وہ شخص ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا تھا، بہت جلد اس شخص کو پتہ چلنے والا تھا کہ حقیقی پیار صرف محرم دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس شخص کو ایک سزا ملنے والی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی دونوں بیٹیاں اور بیوی بالکل خیر خیریت سے ہیں، نرس نے عبداللہ کو بتایا، جو کہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا۔ آج لگاؤں بولی اس منحوس کی۔ ایک آدمی نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر لیا اور پھینک کر یہ گندے لفظ کہے، 1 لاکھ، ایک کمینہ شخص بولا، 2 لاکھ، اب کی بار پہلی آواز سے زیادہ بلند آواز تھی، 10 لاکھ، آواز زور سے گونجی، یا مولا میری حفاظت کر، اس نے دل میں دعا کی اور اپنا دوپٹہ خود کو اور اچھے سے لپیٹا، مولا بچا لے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ 20 لاکھ، اب کی بار آواز ہر فرد تک گئی اور سب کے منہ لٹک گئے، کیونکہ اس آدمی سے زیادہ اب کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ اب وہ اس لڑکی کو خرید سکے۔ گنتی شروع کرو، 20 لاکھ کہنے والے نے کہا، 20 لاکھ 1، 20 لاکھ 2، یا مولا عزت جانے سے پہلے موت دے۔
ایک بار اس نے پھر دعا کی، 1 کروڑ۔ اب کی بار آواز پوری فضا میں گونجی۔ پوری محفل نے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی نے جلدی پٹ سے آنکھیں کھولیں، پیسوں کے دام کی وجہ سے نہیں، آواز کی وجہ سے، کیونکہ آواز کافی جانی پہچانی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا اس شخص کو، وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ہاں ہاں ہاں، مجھے پورے دل سے قبول ہے۔ وہ جلدی ماضی سے حال میں لوٹی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس شان و شوکت سے، ویسے کا ویسا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، مغرور سی ناک، بال کو پیچھے سیٹ کیا ہوا تھا، رنگ اس حد تک گورا کہ ابھی ہاتھ لگایا تو خراب نہ ہو جائے، چوڑی سی پیشانی، پتلے سے ہونٹ۔ وہ بلا شبہ ایک حسین سا مرد تھا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اب شاید وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا ہی جا رہا تھا۔ اس نے کوٹ کے جیب سے چیک نکالا، 1 کروڑ لکھا اور آدمی کے منہ پہ مارا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا میں چلتا ہوا گھر سے نکلا، اس کو کار میں بٹھایا اور زون سے گاڑی لے گیا۔ مجھ پر ظلم نہ کر، رحم کھا میری حالت پر، ماضی، چلو تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور منہ بھی ڈھانپ لو۔ پیغام والی جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور باہر آ گئی۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس سے تیسری بار پوچھا جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں قبول ہے کہا۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ دولہے سے شاید تیسری بار پوچھا جا رہا تھا، یہ پوچھنے، لیکن وہ اس وقت اس حالت میں تھی، صرف دل دھڑک رہا تھا، اس کا پورا وجود تو جیسے ناکارہ ہو گیا تھا۔ ہاں 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 قبول ہے۔ آنسوں کا کبھی نہ رکنے والا سیلاب گھونگھٹ کے پیچھے شروع ہو گیا تھا۔ ماضی، دھوکہ دے کر مکمل توڑ گئی مجھے، اب میرے انتقام کے لیے تیار رہو۔ وہ اور درنیاب 1 سال سے ساتھ ساتھ تھے۔ آج اس نے درنیاب سے پوچھ لیا، در کبھی مجھے دھوکہ تو نہیں دو گی نا؟ در نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بالکل نہیں۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نوجوان نے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تصویروں کے ڈھیر درنیاب کے منہ پر دے مارے۔ یہ ہے تم جیسی گندی لڑکی کی اصلیت۔ سب تصویریں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ذیشان میری برتھ ڈے پارٹی کی تیاری میں گئے ہو، لیکن چھی تم اور وہ، اور ہاں اللہ حافظ۔ اس نے ہوا میں ہاتھ باندھے اور چلا گیا۔ در ارے ارے کرتی رہ گئی۔ ماضی، میں بہت خوش ہوں آمنہ، تم نے مجھے یہ پریاں دیکھ کر مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ آمنہ عبداللہ کی بات سن کر مسکرائی اور